اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اشکار داور صاحب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تشریف نہیں لائے، تو آج میزبان بھی میں ہوں، یعنی گیسٹ بھی میں ہوں، ہوسٹ بھی میں ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آغاز میں کچھ خواب کے حوالے سے یا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو ہماری زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں ہم اس کے متعلق عرض کرتے ہیں، لیکن اور اس کے بعد پھر آپ کی کالز لیتے ہیں، پھر ان کے آنسرز شریعت مطہرہ کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب ہم یہ اہم باتیں خوابوں کی اور اس کی تعبیر کے حوالے سے عرض کر رہے ہوں تو دیکھنے والا، سننے والا، یعنی آپ ویورز یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا تو میرے خواب کی تعبیر بھی ایسی ہی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک جنرلی طور پر، عمومی طور پر جو علماء معبرین نے ارشادات فرمائے ہیں اس کی روشنی میں ہم عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کوئی شخص، یعنی آدمی کا چہرہ، کوئی شخص چہرہ دیکھے یا خواب میں داڑھی دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوا کرتی ہے۔ باقاعدہ ایک باب باندھا گیا، فرمایا کہ وَوَجْهُ الرَّجُلِ وَلِحْيَتُهُ، کہ آدمی کا چہرہ اور اس کی داڑھی۔ ناظرین، یہاں میں عرض کروں کہ کوئی شخص اگر دیکھے کہ اس کی داڑھی لمبی ہو گئی ہے، اس کی داڑھی لمبی ہو گئی ہے، اور حقیقت میں اگر اس کی داڑھی چھوٹی ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس فیلڈ میں ہے، جس شعبے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے میں زیادتی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین اسے یعنی جس فیلڈ میں ہوگا، جس شعبے میں ہوگا، وہاں پر اس کی ترقی ہوگی۔ اور کسی نے اپنی داڑھی کو اس قدر لمبی دیکھی، اس قدر لمبا دیکھا کہ عام طور پر عرف عام میں اتنی لمبی داڑھی ہوا نہیں کرتی، تو اس صورت میں اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو داڑھی جس قدر لمبی ہوگی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اتنا ہی غم، اتنی ہی فکر، اتنا ہی رنج اور اتنی ہی مصیبت اسے پہنچے گی۔ عام طور پر ناظرین یہ داڑھی کی تعبیر ہے۔ کسی نے یہ دیکھا کہ اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، یعنی داڑھی تھی حقیقت میں، لیکن خواب میں دیکھا کہ اسے مونڈ دیا گیا ہے، یعنی شیو بنا لیا گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ کسی خاص مرتبے پر ہے تو لوگوں میں اس کا مرتبہ چلا جائے گا، یعنی کسی عزت کے حوالے سے، مرتبے کے حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے آئے گی کہ وہ اپنے مرتبے سے، اپنی عزت سے گرے گا۔ اور اسی طرح دیکھا کہ داڑھی گر گئی ہے یا اکھاڑی گئی ہے یا مونڈی ہوئی ہے اور اس سے کم درجے پر ہے، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا سر اور اس کی داڑھی دونوں کے دونوں مونڈ دیے گئے ہیں، یعنی داڑھی اگر مونڈی گئی ہے اور ناظرین یا بالکل ختم کر دی گئی ہے تو اس کی تعبیر میں نے عرض کر دی کہ اپنے مرتبے سے وہ نیچے ہو جائے گا، کہیں پر اس کی بہت عزت ہے تو عزت کے حوالے سے اسے کوئی رنج و فکر ہوگی۔ ناظرین، کسی نے اگر یہ دیکھا کہ اس کا سر اور اس کی داڑھی دونوں مونڈ دیے گئے، یعنی سر کے بال بھی مونڈ دیے گئے اور داڑھی بھی مونڈ دی گئی، تو خواب میں کوئی ایسی بات نظر آئے جو بھلائی کی دلیل ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ مصیبت زدہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ یعنی اسے دیکھا، مثال کے طور پر میں مثال پیش کر رہا ہوں، فار ایگزامپل کہ وہ کسی پریشانی میں تھا اور اس کی داڑھی ہے، سر کے بال بھی ہیں، لیکن خواب میں دیکھا کہ سر کے بال بھی مونڈے ہوئے ہیں، داڑھی بھی مونڈ دی گئی ہے، اور وہ اس فکر سے، اس پریشانی سے نکلا ہوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر
بھلائی پر ہوگی کہ اسے انشاءاللہ اس فکر سے پریشانی سے اللہ رب العالمین نجات عطا فرمائے گا۔ اگر وہ مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو دور فرمائے گا، بیمار ہے تو اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنا سر اور داڑھی مونڈی بھی دیکھی اور خواب میں کوئی بھلائی والی بات نظر نہ آئی تو پھر اس خواب میں کوئی بھلائی اس کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین اچھے خواب دیکھنے اور ہمیں اچھی تعبیرات والے خواب عطا فرمائے، ہمیں اچھے خواب، اچھے مناظر والے خواب دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں مولانا صاحب میں نوشیرہ سے بول رہی ہوں، حنیفہ۔ جی خواب کیا دیکھا ہے آپ نے؟ میری نانی ہے، فوت ہو گئی ہے، جی تو اس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایسی لیٹی ہوئی ہے زمین پہ اور اندھیرے میں ہے، اور ایک میں ہوں اور ایک میری بڑی بہن ہے، شادی شدہ ہے، اور ایک تیسری عورت ہے، اس کا صحیح وہ پہچان نہیں کیا، اور وہ ہم ایسے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہماری طرف بھی اندھیرا ہے، ہم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے اور رو رو کے دعا مانگ رہے کہ اللہ تو ہے، بس معاف کر دے۔ کس کو معاف کر دے؟ میری نانی ہے، تو وہ اس طرح میں اس کے نزدیک ہوں تو وہ مجھ سے یہ پانچا نہیں ہے، وہ کھینچ لیتی ہے، ہاتھ ادھر کر کے مجھ سے نا، اور دو اوروں کا نہیں، مجھ سے پانچا اس طرح کھینچ لیتی ہے نا۔ تو میں جب گئی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ میں اس کو دیکھوں، میں اس طرح سامنے سے گئی ہوں تو بس آرام سے لیٹی ہے، لیکن وہ ہے بس اندھیرے میں، اور اچھا آپ دعا اور آسمان نظر نہیں آ رہا، اس طرح ہم رو رو کے دعا کر رہے ایسے اللہ سے چیخ رہے۔ آپ رو کر کیا دعا کر رہی ہیں؟ دعا نہیں، مطلب معافی مانگ رہے کہ اللہ تو ہے، تو بس گناہ معاف کر دے ہماری۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ محمد طیب بات کروں ملتان شریف سے۔ جی طیب صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعا مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب یہ خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ کے اندر ہوں اور چھما بارش برس رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ کیسے رزق بہت السلام علیکم۔ دیتے بھی السلام علیکم۔ اچھے خاصے آتے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں کالر سے عرض کروں گا کہ جب ہمیں کال کریں تو ظاہر ہے کہ پہلے آپ کی کال کنٹرول روم میں ملتی ہے، وہ جب ہمیں پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ذرا غور سے سنیے گا، یعنی آپ سلام کیا کریں یا ہم سلام کریں تو آپ جواب دیں اور پھر ہمیں بیان کریں۔ آپ پہلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور نان اسٹاپ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری کوئی آواز آپ تک شاید نہیں پہنچتی، تو لہٰذا جتنی کنسنٹریشن ہوگی، جتنی توجہ ہوگی، اتنی ہم کالز لے پائیں گے۔ ناظرین ہم انشاءاللہ مزید کالز لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون لائنز پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں زیادہ بول رہی ہوں فیصل آباد سے۔ جی فرمائیے۔ میں خواب دیکھا جی، میں اپنے بیٹے نال جا رہی ہوں تے ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے تو کچی سڑک ہے، لمبی ساری کے آلے دوالے درخت نے، تے اتنے میں جانی ہوں تے اگے دیکھنی ہے تے میری امی کا گھر آندا ہے، میں اپنی امی نو سلام دعا لینی ہوں، لیکن امی میرے بولدے نہیں تے انہاں دی نا سالگرہ ہوندی ہے، میں اپنی امی نو 500 دا نوٹ دینی ہوں، میں کہنی ہوں امی جی مینوں تسی دس دے تے میں تانوں اور کچھ لیا دے، امی بولے نہیں میرے نال۔ تے اس تو بعد تھوڑی دیر بعد دیکھنی ہوں کہ نا ایک بورا ہے، بورے وچ ایک لڑکی نا اچار پا رہی ہے، میں انہیں کہنی ہوں اچار بڑا سونا ہے میں لے لاں، اس تو بعد جی میں اکھ میری کھل جانی، میری امی فوت ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ٹیکسلا سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب
اپنے خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں شاید کہ نماز عصر کا وضو بنا رہی ہوں اور صحن میں ہمارے ایک نلکا لگا ہوا ہوتا تو اس جگہ پر میں وضو بنا رہی ہوں. تو وضو بناتے مجھے اپنی عام زندگی میں بھی روٹین کے مطابق بھی بہت مشکل ہوتی تھی کہ میں وضو بنا نہیں پاتی تھی. وضو مجھے بہت مشکل ہوتی تھی, میں اگر شروع کر دوں تو مکمل نہیں کر پاتی تھی وضو کو. مطلب یہ کہ آپ کو وہم ہوتا ہے؟ وہم ہوتا ہے لیکن وہ مطلب وہ وہم بھی نہیں ہوتا, سمجھ نہیں لگتی کہ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں کرتے کرتے پریشان ہو جاتی تھی لیکن مکمل نہیں کر پاتی تھی. ٹھیک ہے, خواب بیان کریں کہ آپ وضو کر رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ میں وضو کے دوران پریشان ہو رہی ہوں اور مکمل نہیں کر پا رہی. اسی ہی دوران میں دیکھتی ہوں کہ آسمان پر میرے بیک سائڈ پہ نا آسمان پر 2 چاند مجھے نظر آتے ہیں بڑے بڑے, جو کہ اپنے سائز میں خوب بڑے ہوتے ہیں. تو میں ان کے قریب جا کر ان کو دیکھتی ہوں اور ان کو دیکھ کے حیران ہو رہی ہوتی ہوں ان کو دیکھتے دیکھتے. تو اسی لمحے میں ایک چاند جو ہے وہ پیچھے کو جانا شروع ہو جاتا ہے, ایک اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے اور دوسرا پیچھے کو جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, بس یہ دیکھا آپ نے؟ جی سر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں, کون اور کہاں سے؟ میں بفرزون کراچی سے ہنا بات کر رہی جی ہوں. فرمائیں. مفتی صاحب میری بھانجی نے استخارہ کیا تھا تو اس کے حوالے سے 2 خواب ہیں اور ایک مجھے اپنا معلوم کرنا ہے. اس نے اچھا دیکھا یہ بتائیں کہ انہوں نے استخارہ کس چیز سے کیا تھا؟ اور اس نے شادی کے لیے وہ تھوڑی سی ایک جگہ بات چیت چل رہی ہے تو اس نے وہاں کے لیے استخارہ کیا تھا. مطلب اپنے لیے کیا تھا نا؟ جی اپنے لیے سنائیں. جی اس نے دیکھا کہ میں مختصر کر کے سناتی ہوں. اس نے دیکھا کہ وہ اپنی نانی کے گھر ہے, مطلب میری ماں کے یہاں, میں اس کی خالہ ہوں بھانجی کی. وہاں پہ اس کا ہونے والا شوہر آتے ہیں آفس سے تھکے ہوئے اور اوپر آ کے لیٹ جاتے ہیں اوپر والے گھر میں. وہاں ایک کبوتر کی نسل ہوتی ہے نا اپنے ڈو, وہ آتا ہے اور اس کی سائڈ کا گوشت نوچ کے کاٹ کے اور اس کے جبا کو مطلب میری بھانجی ہونے جس نے استخارہ کیا اس کو لا کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں نوچ لیا, اس نے کاٹ لیا, یہاں تک کا اس نے دیکھا تھا. دوسرا اس نے اس کے بعد ہی فوراً دیکھا کہ امی کا ہی میری ماں کا ہی گھر ہے, نانی کا, اس کی جو گیرج ہے وہاں 3 قبریں کھدی ہوئی ہیں اور بارش بہت تیز ہے لیکن مٹی ڈالنے کے لیے قبروں پہ ڈالنے کے لیے مٹی نہیں مل پا رہی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بھانجی کی فیملی میں کچھ پریشانی ہے کیا؟ ویسے تو اچھا الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے, بس وہ اپنی اسی معاملے کو لے کے. مجھے بس اپنا مفتی صاحب ایک پوچھنا تھا, میری بہن نے میرے حوالے سے دیکھا تھا, ہوائی جہاز ہے اور وہ جہاز جا رہا ہے حج پہ لے کے, وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ ان کو حج پہ لے کے جانے, لیکن میری کرسی وہ ہل رہی ہے جہاز میں, تو وہ جہاز سے ہلتے ہلتے وہ کرسی نکل جاتی ہے. اور پھر میری بہن کہتی ہے تم میرے گھر سے جا رہی ہو حج پہ تو مجھے پہنچانا ہے تمہیں, تو وہ ایئر بیلون ارینج کر دیتی ہوں اس پہ پہنچ جاؤں, لیکن میں پہنچ نہیں پا رہی وہاں حج تک. اچھا اب تک آپ گئی ہیں وہاں پر؟ جی مفتی صاحب میں 2 دفعہ عمرے پہ جا چکی ہوں الحمدللہ. اب بہت زیادہ حج کی تمنا ہے؟ جی مفتی صاحب تو ہر مسلمان کی ہے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی کون کہاں سے؟ صاحب میں چچا ادنی سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی کا مسئلہ ہے, 22 سال اس کی عمر ہے. جی تو تقریباً 3 سال ہو گیا منگنی کو, بس کوئی شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے, اس کے لیے استخارہ کرنا, اور اس کو نا 1 مہینے سے خواب آ رہے ہیں. جی اور بتائیں. مفتی صاحب خواب اس کو ایسے آتے ہیں کہ جیسے کوئی شیر اور بلیاں کتے اس کے پیچھے پڑے ہیں اور بیل اس کو مارتے ہیں اور جیسے کوئی کفن کا کپڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کوئی عورت اس کو مارتی ہے جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, تو ایسے وہ ڈرتی ہے. اس طرح کی اس کو تقریباً 1 مہینے سے مسلسل خواب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں چیچا وطن سے سعدیہ بات کر رہی ہوں. جی مفتی صاحب مجھے رات کو سوتے ہوئے بہت خواب آتے ہیں, میں ڈر جاتی ہوں سوتے ہوئے. ٹھیک ہے, ڈرونے خواب آتے ہیں؟ جی اب عجیب سے خواب آتے ہیں. اکثر میں کل رات کو مجھے خواب آیا کہ گدلا پانی دیکھتی ہوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی پڑھتی ہوں لیکن کبھی قضا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. اس کی داڑھی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ ہاں ذرا سا اونچی آواز میں بات کیجیے گا, صاف انداز میں, تاکہ آواز ہم تک صحیح پہنچے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر نورپور سے محمد آصف. جی محمد آصف صاحب سنیں, بتائیے. سر ایک آدمی ہے, اس کی داڑھی مونی ہوئی ہے,
اور وہ ہے یعنی کہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے, یعنی کہ میرا مخالف ہے. مطلب یہ کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے جی جی خواب کہ ایک آدمی ہے, اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے, وہ میرے بازو, وہ میں اندر دس ہوتا ہوں اور وہ گیٹ. اچھا آپ اس کو جانتے ہیں؟ ویسے آپ اس کو جانتے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سید نعمان ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی فرمائیں. اچھا سر, اس طرح کہ میں نے خواب دیکھا, کافی عرصے پہلے دیکھا تھا کہ ایک میں کلاس کے اندر موجود ہوں اور مطلب کہ وہ ٹیچر ایک ہیں, لیکن میں نے ان ٹیچر کو نہیں جانتا, لیکن وہ کچھ بیان دے رہے ہیں اور وہ اچھا میں نے وہ دیکھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک وہ کوائن دکھا رہے ہیں جس کے اندر نا گولڈن کوائن ہے اور اس کے اندر محمد لکھا ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں میرے بھائی؟ جی جی میں پڑھتا ہوں بالکل. درود شریف پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتا ہوں جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں سلمان بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی سلمان صاحب فرمائیے. سر خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواب میں میری روح نکل رہی ہے اور میں بمشکل سے کلمہ پاک پڑھ رہا ہوں, پہلا کلمہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ حقیقت میں نماز کے پابند ہیں؟ جی الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں فی الحال تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے ابو کو مجھے بتانا ہے کہ ابو نے ہمارے خواب دیکھا تھا پچھلی اتوار کو ابھی کہ وہ سو رہے تھے دوپہر کے ٹائم پہ, ظہر کے اذان کے ٹائم ہو رہا تھا, تو انہوں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے گھر جاؤ اور ان کے گھر سے کھانا لے کر آؤ. تو ابو کہہ رہا ہے نہیں بھائی آپ کے گھر تو مطلب ماڈل کالونی میں ہے, تو آپ نا وہاں سے جا کے لیں, آپ میرے گھر سے کیوں لیں گے نا, تو آپ وہاں سے جا کے لیں. تو انہوں نے کہا ان کے گھر جائیں اور جو کچھ بھی پکا ہے نا اس وقت تو وہ لے کر آئیں. اچھا انہوں نے خواب ایسا دیکھا کہ مطلب وہ نیند میں سے اٹھے اور ہم انہیں روکتے رہے, لیکن وہ جا کے اوپر سے باہر دیکھنے لگے کہ نا 2 لوگ کھڑے ہوئے, تو نا تم لوگوں نے کیا پکایا, جو بھی پکایا ان کو دے دو. تو ہم انہیں روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں, بھی باہر کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی, لیکن وہ کہہ رہے نہیں باہر کھڑے ہیں وہ لوگ, انتظار میں کھڑے ہیں اور انہیں کھانا دینا ہے, ہر حال میں دینا. اچھا جنہیں انہوں نے دیکھا ہے وہ ماڈل کا بتا رہے تھے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا ہاں ان کا انتقال ہو چکا ہے. دونوں کا جی دونوں کا. اور مطلب وہ کہہ رہے ہیں اور ابو مطلب ان کو پہچان گئے, لیکن نہ پوری طرح نہیں پہچانا انہوں نے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور انشاءاللہ ہم مزید کالز لیں گے, لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب, تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائنز پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں ڈنگی سے سفیلا بی بی بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. سفیلا بی بی ڈنگی سے. جی شکیلہ بی بی فرمائیں. میرے 2 خواب ہیں سر. ایک خواب ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ ساتھ کسی کو لے کے چلتی ہوں. دوسرا خواب ہے کہ میرا خاوند فوت ہوا, تو میں نے دیکھا ہے زمین پھٹی ہے اور نیچے گیا ہے. میں بھی اچھا حقیقت میں آپ کے خاوند ہیں؟ نہیں, فوت ہو چکے ہیں. تو آپ نے خواب کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے کہ میں خاوند کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں, آگے آگے وہ جا رہے ہیں. تو زمین کی چیر آئی ہے, چیر سے وہ نیچے گئے ہیں. کیا ہے زمین کی, کیا ہے یہ چیر؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. زمین پھٹ نہیں جاتی. ٹھیک ہے. ہاں لکیر آئی ہے, ٹھیک ہے. نیچے اتر گئے ہیں. میں بھی پیچھے پیچھے اتر گئی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ یاد کے ابو یہ آپ کہاں آ گئے ہیں؟ وہ بولتے ہیں یہ حضرت علی پاک کا بیٹھے کا ہے نا, میں ادھر رہتا ہوں, میں ان کی خدمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام شمسہ ہے, میں بھاولپور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تندور میں روٹیاں لگا رہی ہوں اور روٹیاں پک کر باہر آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور 7 روٹیاں میں نے بڑی بڑی لگائی ہیں. ٹھیک ہے.
ویسے گھر میں بندہ کام کاج کرتا ہے تو آپ روٹیاں ویسے بناتی ہیں؟ جی آج کل تو نہیں بنا رہے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ماما وغیرہ گھر والے کھانا پینا سارا صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وہ بہت کھکڑا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں فرید آباد کر رہی ہوں, کراچی سے. جی فرمائیں. جی بھائی, پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری کال آپ کو لگ گئی. بہت سالوں سے عرض تھی آپ کی آواز سننے کی, آپ سے بات کرنے کی, آپ کے لیے آپ سے دعاؤں کی التجا کرنے کی. اور خواب یہ ہے بھیا میرا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے, اب اس وقت میری 45 سال عمر ہے. انکل میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اس کے اندر نا ایک گراؤنڈ ہوتا ہے کافی بڑا, اور نا اس کے اندر خانہ کعبہ ہوتا ہے, اور نا اس کے خانہ کعبہ کے سائڈ پہ نا ایک بورڈ کا درخت لگا ہوا ہے, وہ نا پورا پھیلا ہوا ہے پورے گراؤنڈ میں, ساری جگہ اس کی چھاؤں اور ٹھنڈک ہے, اور جب اس کی چھاؤں سے باہر نکلو تو فل گرمی ہے. تو اور میری دادی اماں ہے, ایک دادی ماں کی بہن ہے اور ایک میری سکی دادی ماں ہے, وہ میرے ساتھ ہیں. تو وہ طواف کر رہی ہیں اور ہم لوگ فوٹو لے رہے ہیں, اور میری نا ایک میرے سے بڑی بہن بھی ہے, وہ بھی ساتھ ہے, اور میرا نام عبداللہ ہے اور بہن کا نام تاشا ہے. السلام علیکم. میں فیصل آباد سے صدف بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بازار میں ہوں اور وہاں پر بہت زیادہ رش نہیں ہوتا, وہاں پہ بازار میں صرف میں ہی ہوتی ہوں, اور وہاں ایک پانی کا نا چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے, میں 2 دفعہ اس میں گرتی ہوں اور اس مٹی والے پانی سے میرے پاؤں گندے ہو جاتے ہیں. پھر میں وہاں سے کسی آدمی کو آواز دیتی ہوں کہ یہ پانی اور یہ گڑھا یہاں سے ہٹاؤ. پھر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک بلی ہوتی ہے, اور اس بلی کا سر جو کٹا ہوا ہے وہ میری امی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور میری امی اس بلی کا سر کھا رہی ہیں. اور پھر میں کہتی ہوں کہ یہ تو بلی کا سر ہے, اور پھر وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے. اور میں نے اپنی بہن کے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سنترے اور مالٹے ہوتے ہیں, وہ پڑوسیوں کے گھر جا کر پڑوسیوں کے گھر چھوڑ آتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ اس مالٹے اور سنترے کا مجھے جوس نکال دیں. السلام علیکم. میں مسز شہزاد بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. میرا خواب یہ ہے کہ ایک گول سی کچھ چیز ہے, اس میں سے اتنی زیادہ روشنی نکل رہی ہے, لوگ پکڑ کے نا اس کو تو دعائیں مانگ رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ میں بھی پکڑ کے نا دعائیں مانگتی ہوں. تو میں نے پکڑا ہے اس کو, تو ہاتھوں میں وہ محسوس تو نہیں ہوا, لیکن میرے ہاتھوں میں آ جاتی ہے وہ چیز. تو وہ بس پتہ نہیں 1-2 سیکنڈ کے لیے ہی آتی ہے, تو میں دعا مانگتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتی ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے تو دعا نہیں مانگی, ان کے رشتے نہیں ہو رہے, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ان کے لیے بھی میں دعا مانگ لیتی. چلیں جی, ویڈیوز جو ہمیں موصول ہوئی تھی تو وہ بھی ہم نے سن لی ہیں. تو آئیے اب ان کی تعبیرات عرض کرتے ہیں. نوشیرہ فیروز سے حنیفہ بی بی نے یہ پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ نانی مرحومہ ہے اور لیٹی ہوئی ہیں, اندھیرا ہے, یہ اور ان کی بہن اور تیسری کوئی اننون خاتون ہے, اور یہ سب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے رو رو کر دعا کرتی ہیں, اور پھر نانی اماں جو ہے ان کا جو پائنچہ ہے وہ کھینچ لیتی ہیں, لیکن ہوتی صحیح ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ نانی اماں کو ایصال ثواب کریں. ناظرین و سامعین, میں سب سے کہوں گا کہ جب بھی دعا مانگیں تو تمام امت مسلمہ کی بخشش کے لیے دعا مانگیں جو مرحومین گزر چکے ہیں, اور بالخصوص جو آپ کے عزیز و اقربا ہیں, والدین ہیں خدا نخواستہ, یا نانا نانی دادا دادی جو بھی ریلیٹیوز ہیں, ان سب کے لیے دعا ضرور مانگا کریں, اور ان کے لیے ایصال ثواب کو بھی اہتمام کیا کریں. بڑا آسان ہوتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی آپ سب کو بٹھائیں, اور یہ ضروری نہیں, بلکہ جو بھی نیک اعمال کریں اس کا ثواب انہیں پہنچا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ یعنی جانے والا چلا جاتا ہے, لیکن ہمیں بھی چاہیے, ایک تعبیر اس کی یہ بھی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس جانے والے کے جانے کو یاد کریں. ہم جانے والے کو جانے والی کو یاد کرتے ہیں, لیکن جانا یاد نہیں کرتے کہ ہمیں بھی جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس زندگی کے لیے یہاں پر ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں. تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آئیے. محمد طیب صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ مدینہ شریف میں چھم بارش ہو رہی ہے, برس رہی ہے. بیٹا آپ ماشاءاللہ بہت پیارا خواب آپ نے دیکھا ہے,
اور مدینہ شریف جانا، چھمچھم بارش ہونا، یہ آپ کی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک محبت کی علامت بھی ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے اس پر اللہ عز و جل کی چھمچھم رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. ایک فیصل آباد سے بہن نے پوچھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہیں، کچی سڑک ہے، لمبے درخت ہیں اور امی کا گھر ہے، امی بولتی نہیں ہیں. پھر سالگرہ ہوتی ہے، 500 کا نوٹ دیتی ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک بورا ہے، ایک لڑکی اچار بنا رہی. ان کی والدہ بولتی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ دعائے مغفرت میں، ایصال ثواب میں کمی کر رہی ہیں تو ایصال ثواب کیجئے، دعائے مغفرت کا اہتمام کیجئے. اور اگر کر رہی ہیں تو پھر کوئی ایسا کام جو ان کا ناپسندیدہ کام تھا وہ آپ سے ہو رہا ہے، یا کوئی ایسا کام جو اچھا کام تھا وہ کر رہی تھی اپنی زندگی میں، آپ نے اسے موقوف کر دیا. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ والدین کے اچھے کاموں کو کنٹینیو رکھا کریں تاکہ ان کو ثواب پہنچتا رہے. اس کے بعد ٹیکسلا سے بہن نے یہ پوچھا کہ نماز عصر کے لیے وضو کے درمیان پریشان ہیں. ایک سائڈ پر بیک سائڈ پر جو ہے آسمان پر 2 چاند دیکھ کر حیران ہوتی ہیں، ایک چاند پھر پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے. میری بہن آپ تھوڑا سا نا وہم سے باہر نکلے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وضو کیا ہے، کر رہے ہیں، پتہ نہیں منہ دھویا یا نہیں دھویا، منہ صحیح نہیں دھویا، کلی صحیح نہیں کی، کونیوں سمیت ہاتھ صحیح نہیں دھوئے. ان توہمات سے باہر نکلے، اپنی طرف سے صحیح طریقے سے وضو کر لیں، پھر وہم آتا ہے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس وہم کی وجہ سے آپ بہت سی برکتوں سے محروم ہو رہی ہیں اور محروم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس پر ذرا وہ کریں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہوں، وضو کر رہی ہیں تو وہم بالکل بھی نہ کریں. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بعض اوقات شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور شیطان پھر عبادات سے دور کرتا ہے. ایک خواب یہ پوچھا بفر زون کراچی سے بہن نے کہ ان کی بھانجی نے استخارہ کیا کہ اپنے رشتے کے لیے کوئی رشتہ آیا ہوا ہے تو ہونے والا شوہر تھکا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے اور اپنی نانی کے گھر پر ہیں اور وہاں کبوتر آتا ہے، وہ گوشت جو ہے وہ نوچ کر ان کو دیتا ہے. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ نانی کے گھر میں 3 قبریں ہیں لیکن قبروں کے لیے مٹی نہیں مل رہی. اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ ہوائی جہاز میں ہے اور یہ عمرے پر جانا ہے لیکن کرسی ہل رہی ہے تو کہتی میں بیلون لا کر دیتی ہوں تو وہاں آپ چلی جانا. اچھا، پہلا جو خواب ہے اس میں اور دوسرا خواب، پہلا خواب جو ہے اس میں رشتہ صحیح آ رہا ہے لیکن اس میں کچھ مشکلات ضرور ہیں. اللہ رب العالمین مشکلات کو دور فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ جو 3 قبریں ہیں، مٹی نہیں مل رہی، تھوڑا سا اس میں بھی پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے، گھریلو پریشانیوں کی طرف اللہ رب العالمین دور فرمائے. اور میری یہ بہن چونکہ بہت یاد کرتی ہیں، وہاں جانا ہر مسلمان کرتا ہے تو اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ جب وہاں کے دروازے کھلیں گے تو پھر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو وہاں پر لے جائے. نماز کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں. چیچا وطنی سے بہن نے پوچھا کہ منگنی ہوئی ہے ان کی بیٹی کی اور شادی نہیں ہو رہی، شیر، کتے، کفن کا کپڑا وغیرہ، یہ تھوڑا سا رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اپنی بیٹی سے کہیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناز، ولاخ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ولاخ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کیا ہوا پانی پی لیا کریں اور یا لطیف یا اللہ یہ فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. ایک محمد آصف صاحب نے کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کی داڑھی جو ہے وہ منڈی ہوئی ہے لیکن چونکہ یہ مکمل خواب نہیں سنا تو اس کی تعبیر ہم بتانے سے قاصر ہیں. دوبارہ ہمیں اگلے پروگرام میں جوائن کیجیے گا. سید نعمان صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا، ایک کلاس کے اندر ٹیچر ہیں، ان کو نہیں جانتے لیکن وہ کوئی کوئن بتا رہے ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں، اللہ رب العالمین آپ کو 2 جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے گا. سلمان صاحب نے سرگودا سے پوچھا کہ خواب میں روح نکل رہی ہے، کلمہ بمشکل پڑھ رہے ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، آپ نے بتایا مجھے، لیکن آپ اور زیادہ دین کی طرف آئیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے. پھر اس کے بعد کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کے والد نے پچھلے اتوار کو دیکھا خواب کے 2 آدمی ہیں، پورا یہ خواب بتایا، پھر ان کے والد صاحب پریشان بھی ہو گئے. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان دونوں کو ایصال ثواب کیجیے، دعائے مغفرت کیجیے. شکیلہ بی بی نے پوچھا کہ عمرے پر جا رہی ہیں، کسی کو ساتھ لے جائیں. تو عمرے پر جا رہی یہ خواب دیکھا تو اگر بہت شدید خواہش ہے تو پھر کوئی اس کی تعبیر نہیں ہے، خواب ہمت ہے. اگر خواہش ہے لیکن سر پر سوار نہیں، ٹھیک ہے، ایک محبت ہے تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، جب راستے کھلیں گے آپ کا وہاں جانا بنے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو ایک تعبیر یہ بھی بنتی ہے کہ کوئی تمنا، کوئی حاجت انشاءاللہ آپ کی پوری ہوگی. خاوند
مرحوم پیچھے سے ان کے پیچھے جاتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، اور یہ پورا خواب جو انہوں نے بیان کیا اس کا مطلب یہ کہ ان کے خاوند جو ہے ماشاءاللہ اچھے مقام پر ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور آپ خوب خوب اصالہ ثواب کیجیے۔ شائستہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں، 7 بڑی روٹیاں بنائی ہیں، یہ میری بہن ماشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ہیں اور گھر میں ہر ایک کا خیال رکھنے والی ہیں، اسی طرف اس کا اشارہ ہو رہا ہے۔ فریدہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ 2 بزرگ ہیں، قداور ہیں، یہ جو پورا خواب انہوں نے بتایا یہ کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ تھوڑا سا ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتی ہیں تو کچھ نوافل پڑھ لیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف آئیں، درود پاک کی طرف آئیں، تھوڑا سا دین اسلام کے احکامات کی طرف آئیں، دین میں اور آگے بڑھیں، جتنا بڑے کم ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری طرف آتا ہے ہم اس کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شعیب صاحب محمود صاحب نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے یہ دیکھا کہ مرحوم والد ایک بازو کفن سے باہر ہے، ان کو اصالہ ثواب کیجیے، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا وائف کے ساتھ جھگڑا ہوا چونکہ حقیقت میں ہو رہا ہے تو یہ خواب ہمت ہے کہ جو حقیقت میں ہوتا ہے وہ خواب میں بھی اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ دونوں کو الفت و محبت عطا فرمائے، جو جہاں جہاں ہمارے بھائی اور بہنوں کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان اس طرح مس انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ ویڈیوز کی طرف آتے ہیں۔ بہن نے جو خواب دیکھا سفید چادر والا، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے اور یہ مطلب خود بھی باعزت ہیں اور یہ اوروں کو بھی باعزت دیکھنا چاہتی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے ان کے حق میں۔ عبداللہ بھائی نے جو پوچھا، میرے بھائی بیٹا آپ کے والدین آپ کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ خاندان کے لیے سایہدار درخت بنیں گے انشاءاللہ۔ صدف بہن نے فیصل آباد سے پوچھا جو بازار میں رش ہے، پانی کا چھوٹا سا گڑھا ہے، گر جاتی ہیں، بلی کا سر کٹا ہوا ہے، پھر ان کی بہن نے دیکھا۔ اچھا پہلا جو خواب ہے میری بہن کچھ پریشانیاں لگ رہی ہیں اور اس میں غلطیاں آپ کی ہیں، جو دوسرا خواب ہے اس میں بہن کی جو بہن ہے مالٹا اور سنگترا دوسروں کو دیتی ہے کہ بھائی جوس بنا کر دے دیں، اس میں اشارہ ہے کہ آپ دوسروں پر جو ہے انحصار بہت کرتی ہے تو دوسروں پر انحصار نہ کریں، خود جو کرنا ہے وہ کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور آخری خواب ہے مسز شہزاد صاحب نے پوچھا کہ گول سی چیز ہے اور اس میں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، روشنی پھوٹ رہی ہے، انشاءاللہ میری بہن آپ کی کوئی دعا پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ آپ نمازوں کی پابندی رکھیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام آپ ہر جمعہ اور ہفتہ شام 7 سے 8 تک لائیو دیکھتے ہیں اور صبح دوپہر 12 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ اپنے میزبان کو پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔